پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقاتیں انٹرنیشنل فرنٹ پر آپ نے دیکھی. آپ کو لگتا ہے امریکہ کے ساتھ اب جو تعلقات ہیں وہ ماضی میں کبھی نہیں تھے؟ پھر سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ، پاکستان ایک بہت ہی برائٹ پوزیشن انجوائے کر رہا ہے اس وقت. ظاہر ہے مختلف تو ہونے ہیں جی، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ماضی کے اندر دیکھیں ہر وقت جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ فرق ہو رہے ہوتے ہیں. ایک وقت میں کولڈ وار کا زمانہ تھا. جب کولڈ وار کا زمانہ تھا تو اس وقت امریکہ کے جو ہمارے لیے جو ان کی توقعات تھی یا جو ہماری ضرورت تھی وہ مختلف قسم کی تھی. پھر پوسٹ کولڈ وار کا زمانہ آیا اور اس کے بعد افغانستان کے اندر امریکہ یک طرفہ آیا اور ایسا آیا کہ ہم اس میں خواہ مخواہ اس کے پھنسا لیے گئے. لیکن اس باوجود امریکہ کو ایک ضرورت تھی وہاں پہ. پھر جب وہ رہ رہے تھے اور اس میں ایک اور طرح کی ان کو ضرورت تھی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کیونکہ امریکہ میں افغانستان میں بری طرح پھنس گیا تھا. 20 سال بھی خرچ ہوئے، $4 ٹریلین بھی خرچ ہوئے افغانستان جنگ پہ، اور اس کے باوجود وہ جس حالت میں نکلے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بگرام ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ بلینز کا اسلحہ پڑا ہے، یعنی کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اب تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا. کون کس مار پہ ہے، کون سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، کون کس کے کیا مفادات ہیں جو پورے کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کی کیا اس وقت ویسٹرن انٹرسٹوں کے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کس طریقے سے وقت جو ہے وہ گزارنا چاہ رہا ہے، امریکہ کو تھوڑا بہت خوش کر کے اور پاس کرنا چاہتے ہیں جیسے ماضی میں تعاون کر کے خوش کر کے. اور عملاً پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بڑے جو کرنچ مفادات ہیں کسی بھی موقع پہ امریکہ کے سامنے وہ ان کو نہ انہوں نے ابینڈن کیا ہے، نہ انہوں نے گیو اپ کیا ہے، نہ چھوڑا ہے. کوئی زمانہ ہے 90s کے اندر امریکہ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں روک عوامی ہمارے پہ پابندیاں لگ رہی تھیں، ہمیں کوارسو طریقے سے ہانکا جا رہا تھا، پاکستان نے اپنی مرضی کی. تو حفیظ صاحب آپ کے خیال میں واشنگٹن کے نزدیک پاکستان کی کیا اسٹریٹجک پوزیشن ہے؟ کیسا اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ وہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول ان کے پاس واپس آ جائے، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان اس میں کچھ اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے خیال تینوں نہیں ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا کہاں، آپ بالکل نہیں ہے کہ ان کو کوئی اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان چاہیے. اقتصادی پارٹنر بھی نہیں ہے. اقتصادی ٹھیک ہے، اب منرلز کا نام آ رہا ہے، شاید ان کو ریئر منرل پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں، وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہمارے پاس منرلز ہیں، افغانستان کے پاس بھی ہیں. تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے. منرلز ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو چاہیں گے کہ کوئی ملک ہمیں اچھی بڈ کرے، جیسے کہ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ بہت اچھی قیمت دے گا اور ہماری مرضی کی دے گا. اور تیسرا بگرام، تو بگرام بھی وہ ایک شوشہ، میں وہ ابھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں، ایک شوشہ ہے. میرا خیال ہے اگر میں دور کی کوڑی لوں جو میں اس وقت وائنڈ اپ کر رہا تھا تو آپ نے یہ درمیان میں سوال ایڈ کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کسی طریقے سے کسی چرچ جگہ پہ لانا چاہیے. اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے اندر بھی ایک کوئی مسٹری زیادہ آ گئی ہے کہ امریکہ پبلک اس وقت اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. وہاں پہ اسرائیل جو نیتن یاہو کی گورنمنٹ کی ریٹنگ ہے وہ سنگل ڈیجٹ سے بھی نیچے آ گئی. اب ایک ملک جو کہ اسرائیل کا وائس سپورٹر ہے، جس کا اسلحہ، پیسہ، سب کچھ جو اسرائیل اس کے بغیر سانس اس کی جو لائف لائن ہے، اور وہاں پہ اگر اس کی پبلک ساری اگینسٹ ہو گئی ہو تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ جی سعودی عربیہ، پاکستان یہ ذرا اکٹھے مل کے اسرائیل کے اوپر ایک پریشر ادھر سے پڑے اور ادھر سے امریکہ اسرائیل کو کہے کہ بھائی پہلے ایران کے اوپر بھی دیکھا آپ نے کہ کوئی آخر میں جب ایران کے ساتھ آپ نے پنگا لیا تو کوئی عزت کے ساتھ وہ نہیں ہوا، ہم نے ہی وہ بند کرایا تھا. وہ امریکن وہ ٹرمپ دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ میں نے بند کرائی 12 دن کی جو ہوئی تھی، اور وہ پتہ بھی یہی چلا کہ امریکہ نے نیگوشیٹ کی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ میرا ایسا خیال ہے کہ اب یہ ہے کہ آیا اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ اسرائیل کے حق میں جائے گا یا اسرائیل کے مخالفت میں جائے گا. میں اپنے حق کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ یہ بھی ساؤنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جب 2 ریاستی فارمولہ تسلیم کیا جائے گا اور اسرائیل کو جو اس کا جو ویسٹ بینک ہے اس کے علاقے سے فارغ کرا دیا جائے گا، غزہ سے نکال دیا جائے گا، تو مسلمان ممالک کو پھر کہا جائے گا کہ اب آپ ابراہم اکارڈ یا
وہ یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل کو کم از کم تسلیم کرنے کی حد تک آپ لوگ تسلیم کریں. چلو ابراہیم جو معاہدہ ابراہیمی جو ہے اس کو اگر نہ ہی آپ درمیان میں لائیں کیونکہ وہ خاصا کنٹروورشل ہو گیا ہے تو آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس پہ بھی میں پاکستان کی حد تک آپ کو بتا سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں پاکستان کی پبلک جو ہے نا وہ کسی موقع پہ نکلے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرے وہ آخری دنوں کا شہباز شریف کی حکومت کا ابھی لکھا لے. حفیظ صاحب اگر آپ کی بھی نظر سے گزرا ہو اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ٹونی بلیئر کا ایک منصوبہ ہے جس کی پشت پناہی غالباً ٹرمپ کر رہے ہیں حماس کو دوبارہ طاقتور سے ہونے سے روکنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشنگ فورس وہاں پر قائم کرنے کے لیے اور مسلم ممالک کی کوئی فورس بھی غزہ میں اس پہ تعینات ہو سکتے ہیں. یہ جو پورا پلان ہے آپ کو لگتا ہے یہ واقعی ایک روڈ میپ کی حیثیت سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے؟ ٹونی بلیئر کا اور کلوسنر کا جو ہے نا جو ٹرمپ کے داماد ہیں جو کہ بڑا پہلے ٹینور میں بھی جو ان کا آیا تھا 2016 سے 2017 سے 2021 تک کا اس کے اندر بھی جو ہے اس کا بہت افیکٹو رول آتا مڈل ایسٹ میں. بلکہ جب انہوں نے بیت المقدس سے یروشلم میں کیپٹل شفٹ کیا تھا تو صرف امریکہ تھا جیسے اپنی ایمبیسی وہاں بنائی اور میرا نہیں خیال کسی اور ملک نے ایمبیسی ابھی تک بنائی ہے. اور وہاں پہ وہ جا کے انہوں نے اسے تسلیم کیا اور یہ سارے باقی مخالفت کی کہ وہاں اسرائیل کو ایمبیسی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے قانونی طور پر.